للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ربیع الاول شریف کی مناسبت سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر مشتمل عظیم الشان قرآنی سورت سورہ والضحیٰ کی تشریح اور وضاحت سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جمعہ المبارک کے پچھلے 3 جمعوں میں ہم نے سورہ والضحیٰ کی پہلی 3 آیات کریمہ اور ان کی وضاحت سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم سورہ والضحیٰ کی 4تھی آیت کریمہ اور اس کے ضمن میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سیکھنے، پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی، چہرہ والضحیٰ والے نبی، زلف واللیل والے نبی، محبوب نبی مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے پیارے خطاب سے نوازتے ہوئے آپ کی بے مثال شانوں، عظمتوں اور رفعتوں کے بیان میں ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے کچھ دن بعد کے لیے وحی آنا رک گئی۔ اس پر کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے جواب میں رب کائنات نے فرمایا، اے محبوب، آپ کے رخ روشن کی قسم، آپ کی واللیل زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیر مسلم بلا آپ کی عظمت کو کیا جانے۔ آپ وہ پیارے محبوب ہیں کہ آپ کی شان و عظمت میں، رفعت، بلندی میں، مقام مرتبے میں، عزت و شوکت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں کسی وقت، کسی لمحے، کسی دن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اٹھتا ہے پھیرا تیرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یہاں 2 باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی، اور نمبر 2، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل، یعنی ایک لفظ ہے الآخراتو، پچھلی گھڑی، اور دوسرا لفظ ہے الاولا، پہلی گھڑی۔ ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے
ان دونوں لفظوں کے دو دو مطلب بنائے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ الآخرۃ سے ہر آنے والا لمحہ، آنے والا گھنٹہ، آنے والا دن، آنے والا ہفتہ، آنے والا مہینہ اور آنے والا سال مراد لیا جائے، اور الاولیٰ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گزرا ہوا لمحہ مراد ہو۔ اس صورت میں آیت کریمہ کا معنی مطلب یہ بنے گا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والے لمحے، گھنٹے اور دن میں آپ کے درجات بلند سے بلند ہی ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو عزت پر عزت، عظمت پر عظمت، رفعت پر رفعت اور شان و شوکت ہی عطا ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کے مقام و مرتبے میں کسی لمحے کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ذرا غور فرمائیے، سورہ والضحیٰ نازل کب ہوئی تھی؟ اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں۔ اللہ مکہ المکرمہ کی وادی ویل ہے، اسلام کی ابتدا دور ہے، ہر طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، بڑے بڑے کافر، مکہ کے سردار مخالفت پر کمر باندھے ہوئے ہیں، جہاں تک کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی دشمنوں کی صف میں ہے۔ افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، اقتدار بھی ان کا ہے، مال دولت بھی بظاہر ان کے پاس زیادہ ہے، اور سب کفار سلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ بظاہر گنتی کے چند مسلمان ہیں اور مقابلے پر تمام اہل مکہ ہیں۔ ایسے حالات میں رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار لاکھ کوشش کریں مگر آپ کے ذکر کو مٹا نہ سکیں گے۔ آپ کا رب کریم دن بدن آپ کو ترقی ہی عطا فرماتا رہے گا۔ میسر کسی کو نہیں ایسی رفعت کہ جیسا ہوا پایا بالا تیرا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، جیسا رب کریم نے وعدہ فرمایا تھا، بالکل ویسا ہی ہوا۔ کفار مکہ نے لاکھ کوششیں کی، تبلیغ دین کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا۔ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے، انہیں عرب کی گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر بھی لٹایا گیا، لوہے کی گرم سلاخوں سے ان کے جسموں پر داغ بھی ڈالے گئے۔ غرض ظلم کا وہ کون سا انداز تھا جو انہوں نے نہ اپنایا؟ مقصد صرف یہی تھا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مٹ جائے، ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو، اسلام دنیا میں ہرگز نہ پھیلنے پائے۔ مگر تاریخ گواہ ہے، کفار مکہ ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی جتنی کوشش کرتے تھے، یہ مبارک ذکر اتنا ہی بلند ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو کٹائے سے کسی کو نہ کٹا ہے نہ کٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ مکہ پاک میں ایک جگہ تھی جسے دار الندوہ کہتے تھے۔ جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ ہم اسلام کو جتنا دباتے ہیں اسلام اتنا ہی ابھرتا ہے، ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مٹاتے ہیں یہ اتنا ہی پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اہل مکہ نے دار الندوہ میں ایک بڑی کانفرنس رکھی۔ اس کانفرنس میں مکہ المکرمہ کے تمام بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار اور دانشور، عقل مند یعنی حقیقت میں عقل کے دشمن جمع ہوئے۔ شیطان بھی ایک بوڑھے کی شکل میں آ گیا، وہ بھی اس کانفرنس میں شامل ہوا۔ کانفرنس کا موضوع
یہ تھا کہ ہماری ساری کوششیں ناکام ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم نے غلامان مصطفیٰ پر ظلم بھی ڈھائے، ان کو سخت سے سخت تکلیفیں بھی دی، 3 سال تک ان سے مقاطعہ کر کے ابھی طالب میں بھوکا پیاسا بھی رکھ لیا، مگر ذکر مصطفیٰ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اسلام ہے کہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو کیسے ختم کیا جائے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ کانفرنس شروع ہوئی، سب کفار نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ آخر میں ابو جہل بولا، میری رائے یہ ہے کہ سب قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر چن لیا جائے، سب اپنی تلواریں لے کر ایک ساتھ حملہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ چونکہ بنو ہاشم سب قبیلوں کے ساتھ لڑائی کر نہیں سکیں گے، لہذا خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، لہذا ہم سب مل کر انہیں خون بہا دیں گے، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے نہ اسلام پھیلے گا۔ سب کا اس رائے پر اتفاق ہو گیا اور ہر شخص یہ خوفناک منصوبہ لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر یہ بدبخت سازشیں رچا رہے تھے، ادھر رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب آج رات ہجرت ہوگی۔ چنانچہ رات ہوئی، ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر تلوار اٹھائے آیا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اب یہاں سے صاحب خلق عظیم محبوب رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق بھی دیکھیے۔ وہی کفار جو معاذ اللہ جان کے دشمن ہیں، انہی کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، انہیں اپنے بستر مبارک پر سلایا اور حکم دیا کہ کل صبح یہ سب امانتیں ان کے مالکوں کو لٹا کر مدینے آ جائیں۔ یہ حکم دے کر سرکار علی وقار رسول مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، ہاتھ مبارک میں کچھ مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرتے ہوئے سب محاصرہ کرنے والوں کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جو بہادر کہلاتے تھے، جو محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، مگر انہیں نظر تک نہیں آئے۔ کہاں تو یہ کفار جو معاذ اللہ محبوب کا ذکر مٹانے پر آمادہ تھے، کہاں وہ مدینے کی پیاری پیاری بستی کہ جہاں محبوب کی آمد پر جشن منایا جا رہا ہے۔ کفار چاہتے تھے کہ یہ ذکر مٹ جائے، مگر رب کریم نے اپنے محبوب کا ذکر مزید بلند فرمایا اور مدینہ پاک کی فضا میں ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبوب کا ذکر جو گھٹنا تو دور کی بات کسی لمحے رکتا بھی نہیں ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، وہی دوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ یہ تو اس دور کی بات تھی، آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، کمپیوٹر اور موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں ہو رہی۔ معاذ اللہ قرآن کریم کی بے حرمتیاں کی جاتی ہیں، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے
یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کو مغالطوں میں ڈالا جا رہا ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہ مخواہ کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کے پورے ادارے قائم ہیں جن کا کام ہی لوگوں کو بھٹکانا ہے۔ غرض دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنا پیسہ لگا رہی ہیں، طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ مگر قربان جائیں، ذکر مصطفیٰ کو روکنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے، اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یورپ میں ہر سال اوسطاً 1,00,000 افراد مسلمان ہوتے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان 1,00,000 افراد کے مسلمان ہونے کا مطلب جانتے ہیں؟ سالانہ ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والی 1,00,000 زبانوں کا اضافہ ہو رہا ہے، سالانہ ذکر محبوب سننے والے 2,00,000 کانوں کا اضافہ ہو رہا ہے، سالانہ یاد محبوب میں تڑپنے والے 1,00,000 دلوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔